ہم ایک دوسرے کو سیاسی انجام تک پہنچانے کی بہت بات کرتے ہیں، لیکن ہم جو اپنا انجام ہے، ہر انسان کا بھی ایک انجام ہے، اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو آج میں کوئی بہت لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھوں گا، صرف ایک ایسی شخصیت کے ذکر سے اپنے پروگرام کا آغاز کروں گا جو ہمارے پروگرام میں جب آتے تھے تو وہ کسی سیاسی مخالف کے انجام کی بات نہیں کرتے تھے، بلکہ اکثر اوقات اپنے ہی انجام کی بات کرتے تھے۔ اور آپ سمجھ گئے ہوں گے سینیٹر تاج حیدر صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن وہ ہمارے پروگرام کیپٹل ٹاک میں کیا گفتگو کرتے تھے اس کی کچھ جھلکیاں۔ بہت اچھی بات ہے کس طریقے کہ سے آپ سولوشنز کی بات کر رہے ہیں، بہت کم سیاستدان یہ میں آپ سے بالکل عرض کر رہا ہوں، سولوشنز کی بات کرتے ہیں۔ میری میرے پاس زندگی کے آخری اوور چل رہے ہیں۔ اچھا، آخری اوور ہیں؟ میری زندگی کے آخری اوور چل رہے ہیں، غلطیوں کی نظیر نہیں۔ ہاں، غلطیوں کی نظیر، تو غلطی سے سبق سیکھا آپ؟ غلطی جو ہے وہ ہم سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں۔ ہم نے انتخابات کا بھی بائیکاٹ کر دیا تھا سن 85 کے اندر، لیکن غلطیوں کی نظیر نہیں ہے، غلطیوں سے سیکھا جائے۔ ایک شخص تو ایسی ہے جو سراسر بے ادبی ہے، یعنی صادق اور امین کون ہو سکتا ہے؟ آپ سوچئے، یہ حضور پاک کے القابات ہیں، تو یہ تو سراسر یعنی اب میں تک صادق و امین ہو گیا، جس نے پڑوسیوں کے امام ضامن سے 10 سال کی عمر میں 5 روپے کا نوٹ چرا کے کاغذ کا پرچہ رکھ دیا تھا، میں صادق اور امین ہو گیا۔ تو اب یہ چیزیں جو ہیں یہ دیکھنے کی۔ اللہ تعالیٰ تاج حیدر صاحب کی مغفرت فرمائے۔ اور وہ ایک ایسی شخصیت تھے کہ جو دوسروں پہ تنقید کم کرتے تھے بلکہ اپنے پہ تنقید زیادہ کرتے تھے۔ آج سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے بھی ان کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے جی کہ وہ اس غم کی گھڑی میں ان کے خاندان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ باقی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے تو تعزیت کرنی ہی کرنی تھی، لیکن تمام پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے تاج حیدر صاحب کی جو وفات ہے اس پہ تعزیت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو ان کی جو لیگسی ہے وہ ظاہری بات ہے، اب جو ان کے ساتھی ہیں وہ آگے بڑھا پائیں گے نہیں بڑھا پائیں گے، تو ان کے ذکر سے ہی میں آج گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور، عامر ڈوگر صاحب چیف وپ ہیں قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے، اور ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ نفیسہ شاہ صاحبہ، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کی پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل تھے سینیٹر تاج حیدر صاحب، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو تاج حیدر صاحب کی جو کلاس ہے، یعنی کہ وہ 67 میں پیپلز پارٹی میں آئے اور 2025 میں اسی پارٹی کے ساتھ وابستگی کے دوران ہی اس دنیا سے چلے گئے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب آئندہ بھی اس قسم کے سیاستدان جو ہیں وہ آئیں گے؟ دیکھیں، پہلے تو میں بھی آپ کی آواز میں آواز ملا کے ان کو خراج عقیدت پیش کروں گی۔ میرا تو اور میری فیملی کا ایک پرسنل لنک تھا، کیونکہ بابا میرے والد جب صدر تھے تو وہ ان کے ساتھ جنرل سیکرٹری تھے اور کئی برسوں سے وہ تھے، اور ساتھ ان کا ایک بہترین ٹیم ورک تھا۔ ایون وین مائی فادر واز اے سی ایم تو یہ جنرل سیکرٹری رہے، اور ایک ہم آہنگی کے ساتھ ان کا ایک اچھا سا ٹیم ورک ہوتا تھا، پارٹی کے حوالے سے بھی، پالیسی کے حوالے سے بھی۔ لیکن تاج حیدر صاحب کی ایک اپنی پرسنل لیگسی بھی ہے۔ وہ قرار حسین، پروفیسر قرار حسین کے فرزند بھی تھے، اور پروفیسر قرار حسین واز اے کلاس آف ہز اون ان ٹرمز آف انٹلیکٹ، فلاسفی، ان کی اپنی ایک لیفٹ اور پروگریسو اسٹرگل۔ اور تاج حیدر جو ہے وہ لٹریری بھی تھے، پلے رائٹ بھی تھے، اس کا ایک اینگل ہے تو وہ تھرو رائٹنگ آلسو انہوں نے، اور جرنلنگ انہوں نے کبھی بھی ایون ٹل دا لاسٹ ڈے وہ ہفتے وار کوئی اپنی ایک سنتھسس کرتے تھے اور انالیسس کرتے تھے۔ تو یہ پیپلز پارٹی کی یہ جو ویٹرنز ہیں جو پیپلز پارٹی کی کور ویلیوز کو ریپرزینٹ کرتے تھے، ان کا جانا یقیناً ایک پارٹی کو بہت بڑا ایک خال ہوگا۔ اور اس وقت تو وہ ہمارے جی ایس پی تھے، مرکزی جنرل سیکرٹری تھے، تو یہ ایک پرسنل لاس ہے، پارٹی کا لاس ہے، اور میں سمجھتی ہوں سیاست اور ملک کا بھی لاس ہے۔ اور وہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ ایک ان کا جو مزاج تھا وہ بہت خوش اخلاقی سے ہر چیز کو فیس کرتے تھے۔ اینڈ آئی ریممبر جب تھر میں ان کو میرے والد نے ٹاسک دیا تھا، جب تھر میں قحط تھا اور یہ بچوں کی اموات ہو رہی تھی، تو اس کو بھی انہوں نے وہاں پر انہوں نے اپنے آپ کو پاک کیا، اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اس ایشو کو بھی، وہ بڑے خوش ہوتے تھے تھر کی عورتوں کو ٹرک چلاتا دیکھ کے بہت خوش ہوتے تھے۔ عامر ڈوگر صاحب، آپ تاج حیدر صاحب کے بارے میں کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی۔ تاج حیدر صاحب سینیٹر، میرے والد محترم کے ساتھ سینیٹر تھے، ان کے دوست تھے،
इंतहाई वज़ादार, सुलझे हुए, संजीदा सियासतदान थे। इस तरह के सियासतदान नापैद हैं। बतौर सियासी कारकुन मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा लॉस है। मुझे जब मिले, ज़ाहिर है मैं उनके दोस्त का बेटा था, बुज़ुर्गों के एहतराम में जैसे बच्चों को मिलते हैं उस तरह से मैं उनको मिलता था, और कुछ ना कुछ मुझे समझाते थे, बताते थे। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला। ऐसी शख्सियात बार बार पैदा नहीं होती। उनकी वफ़ात ना सिर्फ उनकी फ़ैमिली के लिए नुकसान है, पार्टी के लिए, उनकी पार्टी के लिए नुकसान है। मैं समझता हूँ ओवरऑल इस पॉलिटिकल कल्चर में जहाँ आज बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन है, एक दूसरे को तनकीद है, एक दूसरे को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, ऐसे लोग जो हैं वो हमारा असासा थे। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, खराज अकीदत पेश करता हूँ, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तारिक फजल चौधरी साहब, ताज अदर साहब जो हैं वो कहते थे कि पॉलिटिकल रिकॉन्सिलिएशन होनी चाहिए, सियासी मसाइल का सियासी हल निकालना चाहिए मुफाहमत के ज़रिए। ऐसी आवाज़ें खामोश होती जा रही हैं, आपके लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जी मेरे साहब, देखिए मैं जब से 2008 से पार्लियामेंट का हिस्सा बना हूँ, उस वक्त से मैं ताज हैदर साहब को जानता हूँ। अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए। और बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि देखें, ये वो लोग थे जो अक़दार की सियासत करते थे। आज जो सियासत हो रही है ना, वो इल्ज़ामात की सियासत हो रही है और इंतशार की सियासत हो रही है। और अनफॉर्चुनेटली ये जो इंतशार की और इल्ज़ामात की सियासत है, ये बढ़ रही है। और चूँकि लोग समझते हैं कि शायद इसमें कोई सनसनी ज़्यादा होती है, लेकिन असल में जो लोग अक़दार की सियासत करते हैं, वज़ादारी की सियासत करते हैं, और सियासत का दूसरा नाम जो है वो रिकन्सिलिएशन है और मुज़ाकरात है, और वही हल है। और आज के दौर में अगर आप उसको देखें तो मैं समझता हूँ कि इस सोच की और इस सियासत की जितनी ज़रूरत आज है, शायद कभी भी ना हो पाकिस्तान को।